ایلوکوینٹ ادب کے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلے لسٹ آپشن کو ایکسپلور کریں اور جتنے بھی آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں جیسے داستان ایمن فروشوں کی، شمشیر بے نیام، آخری چٹان اور ایک بت شکن پیدا ہوا، فردوس ابلیس اور نیل بہتا رہا، اندلس کی ناگن، مارکہ کربلا، ان سب آڈیو بکس کو خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ یہی ہمیں سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جزاک اللہ۔ اشتار میری طرف دیکھنے لگی، پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تاہم میں اپنے لوگوں کو یہاں رکھوں گی تاکہ اگر مقابلہ کرنا پڑے تو ہم گیدڑ کی موت نہ مارے جائیں۔ تو اس نے مجھ پر بھروسہ کر لیا پروفیسر، اور میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر پہاڑ کی عقبی سمت سے اترنے لگا تاکہ وہ لوگ اس پہاڑ کی طرف متوجہ نہ ہو جائیں۔ میرے گھوڑے نے انتہائی برق رفتاری سے دشوار گزار ڈھلان طے کیے اور میں ایک لمبا چکر کاٹ کر ان پہاڑوں کی بالکل مخالف سمت سے لشکر کے سامنے والے حصے کی طرف بڑھنے لگا۔ بالآخر لشکریوں نے مجھے دیکھ لیا۔ آگے چلنے والوں نے ہاتھ اٹھائے اور منظم لشکر رک گیا۔ پھر 3 گھوڑے آگے بڑھے، جن میں درمیان کا گھوڑا سفید اور زیادہ قد آور تھا، باقی اور گھوڑے سیاہ تھے۔ سفید گھوڑے والا بے حد پررعب انسان تھا۔ وہ میرے نزدیک آنے کا انتظار کرنے لگے، اور جب میں ان کے مقابل پہنچا تو بہت سی تلواریں نیام سے نکل آئیں۔ سفید گھوڑے والے نے ہاتھ بلند کر کے غسیلے جوانوں کو روک دیا تھا، اور اب میرا فاصلہ ان سے چند گز سے زیادہ نہ رہ گیا تھا۔ تب ایک سیاہ گھوڑے والے نے بلند آواز سے کہا، گھوڑے سے اتر اے بدبخت اور جھک جا عظیم طاقت والے مین پال کے سامنے جو موت کا دیوتا ہے اور جس کے قدموں سے آندھیاں جنم لیتی ہیں۔ تو اس کی قوت کا اعتراف کر اور زندگی ہار، ورنہ ذلیل موت کے لیے تیار ہو جا۔ اونچی بات نہ کر او بے وقوف، اور اس لیے میں نے تجھے اس بکواس پر معاف کیا کہ تو مجھ سے واقف نہیں ہے۔ اگر میں پیغمبر نہ ہوتا کسی کا تو تیری زبان کاٹ کر تیرے ہاتھ پر رکھ دیتا۔ میں نے کہا، لیکن درمیان کے شخص کا ہاتھ اٹھا، شاید اسے خدشہ تھا کہ میرے جواب پر میرا سر قلم کر دیا جائے گا۔ پھر سفید گھوڑا میرے مقابل پہنچ گیا اور خونخوار شکل والے نے سرخ آنکھوں سے مجھے گھورتے ہوئے کہا، کیا تو احشری کا قاصد ہے؟ نہیں، میں احشری کے دشمنوں کے شمار میں ہوتا ہوں۔ دشمنوں میں؟ تب تو ہمارا دوست ہوا۔ ہاں، بشرطے کہ تیرے بے وقوف مصاحب اپنی زبان بند رکھیں، یا پھر ان سب کو اجتماعی شکل میں بھیج اور انتظار کر کہ پہلے میں ان کی زبانیں بند کر دوں اور اس کے بعد تجھ سے گفتگو کروں۔ تیری بے باکی ہمیں پسند آئی کہ تو مین پال کے نام سے واقف ہونے کے بعد بھی اپنے تیور قائم رکھے ہوئے ہے، تاہم شاید تجھے اس کے بارے میں مکمل معلومات نہیں، اس لیے تو قابل معافی ہے۔ اور اب جلدی بتا کہ تو کس کا قاصد ہے اور تو نے تنہا ہمارے سامنے آنے کی جرت کیوں کر کی؟ جہاں تک کہ میری ذات کا تعلق ہے، میں تجھ سے اور تیرے لشکر سے مرعوب نہیں ہوں۔ اگر تو مجھے تنہا ان کے درمیان چھوڑ دے تو سورج چھپنے تک ان میں سے آدھے بچ جائیں گے، لیکن میں قاصد ہوں اور میرا کام صرف پیغام دینا ہے۔ خوب اے مغرور انسان، لیکن میں نہیں جانتا کہ تو کس کا قاصد ہے۔ تیرے دوست بوال کی بہن اشتار کا، میں نے جواب دیا، اور مین پال چونک پڑا۔ اس نے اپنا گھوڑا چند قدم اور آگے بڑھایا اور مضطربانہ انداز میں بولا، آہ، تو اے قاصد جلدی بتا، کیا بوال کی شکست اور اس کی موت کا افسانہ درست ہے؟ بوال کی موت اور اس کی شکست ایک حقیقت تھی۔ اربلا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی ہے، اور اشتار مٹھی بھر جانبازوں کے ساتھ پہاڑوں میں بھٹکتی پھر رہی ہے، اور وہ تیری منتظر تھی، اور اسے یقین تھا کہ تو اپنے دوست کی موت کی کہانی سن کر ضرور ادھر کا رخ کرے گا، تو وہ دن رات تیری راہ پر آنکھیں لگائے ہوئے تھی۔ لیکن اس کے ساتھیوں کی تعداد اس قدر کم ہے کہ جب اس نے تیرا لشکر عظیم دیکھا تو دہشت سے چٹانوں کی آڑ میں چلی گئی کہ مبادہ احشری کے لشکر نہ ہوں جو راہ کی تلاش میں بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ صرف میں تھا جو تیرے سامنے آنے کی جرت کر سکتا تھا، سو میں چلا آیا۔ آہ بوال میرے دوست، تیری موت کی کہانی سن کر
میں اپنا جلال بھول چکا ہوں۔ اس نے کہا، میں نے تیری لاف گزاف میں نظر انداز کر دی، یعنی کہ مجھے اپنے دوست کی موت کا صدمہ تھا۔ ہاں، وہ نیک تھا اور اس کی تعلیمات مجھے متاثر کرتی تھیں۔ کہاں ہے اشتار؟ اسے میرے سامنے لا اور اس سے کہہ کہ وہ خوف نہ کرے۔ مین پال انتقام لینا جانتا ہے اور وہ دیکھے گی کہ اس نے بوال کے لہو کی ایک ایک بوند کا حساب لیا ہے۔ جا اے اشتار کے قاصد، اس سے کہہ کہ مین پال اس کی مدد کو آ گیا ہے اور وہ مہربان ہے اپنے دوست کی بہن پر کہ اس نے اس کی چرب زبان قاصد کو گستاخی کی سزا نہیں دی۔ واپس جا اے قاصد اور اسے ہمارے سامنے لے آ۔ طاقت کے نشے میں ڈوبے ہوئے بے وقوف کی بکواس تھی پروفیسر، ورنہ میرا ایک تھپڑ اسے زندگی کی آخری سانس لینے پر مجبور کر دیتا۔ لیکن میں طیش میں آنے والا نوجوان نہ تھا بلکہ صدیوں کا تجربہ تھا، سو میں نے دل میں سوچا کہ اے بے وقوف، کچھ عرصے بعد تو خود میری بڑائی کا اعتراف کرے گا۔ جلدی کیا ہے؟ تجھے اس احمقانہ گفتگو کی فوری سزا دینے کا مطلب یہ ہے کہ اشتار کی مہم ناکام ہو جائے، اور میں نہیں چاہتا کہ میری پسندیدہ لڑکی میرے خلاف بدگمانی کا شکار ہو۔ چنانچہ میں نے مسکراتے ہوئے اپنے گھوڑے کا رخ موڑا اور واپس چل پڑا۔ البتہ میں نے اپنے کانوں میں چند بڑبڑاہٹیں سنی تھیں جو اس قسم کی تھیں، بڑا ہی گستاخ ہے یہ شخص، نوسکوں کی قسم، اگر مین پال اس پر مہربان نہ ہوتا تو پھر اس کی دھجیاں بکھیر دیتا۔ دیکھو کس طرح پشت کر کے جا رہا ہے، اور وہ گھوڑے سے بھی نہیں اترا۔ صرف یہی الفاظ میرے کانوں تک آئے تھے، اس کے بعد میرا گھوڑا آوازوں کی حدود سے نکل گیا۔ میں مسکراتا ہوا گھوڑا دوڑا رہا تھا۔ مفرور مین پال اپنے لشکر پر نازان تھا، اس سے پہلے والے بھی اپنی طاقت کے بجائے دوسروں کی طاقت کے بل پر اکڑتے رہتے تھے اور بالآخر فنا ہو گئے تھے، لیکن میں اپنی ذات میں ایک لشکر تھا، اس لیے میں ان سے عظیم تھا۔ لیکن اس وقت اشتار سے وعدہ کر کے لوٹا تھا کہ میں اس کے مقصد کے فرائض انجام دوں گا، اس لیے میں نے اپنی شخصیت پسے پشت ڈال دی تھی۔ برق رفتار گھوڑا پہاڑیوں کی بلندیاں ناپتا رہا اور تھوڑی دیر کے بعد میں منتظر اشتار کے پاس پہنچ گیا، جو اپنے گھوڑے کی پشت پر سوار بے چینی سے میرا انتظار کر رہی تھی۔ میرے قریب پہنچنے سے قبل وہ اپنا گھوڑا آگے بڑھا لائی اور بے چینی سے بولی، کیا خبر لایا ہے اے سنہرے انسان؟ جلدی بتا، کیا وہ دوستوں کا لشکر ہے یا ان کے گھوڑے ان پہاڑوں کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ وہ مین پال ہے اشتار، اور تیرا منتظر ہے، میں نے سادگی سے جواب دیا، اور اشتار کا چہرہ گلزار ہو گیا۔ چند ساعت وہ خوشی سے میری شکل دیکھتی رہی، اس کی آنکھوں سے ایسا ہی اظہار ہو رہا تھا کہ اگر اسے اپنے وقار اپنی قسم کا احساس نہ ہوتا تو وہ بے ساختہ مجھ سے لپٹ جاتی۔ تاثر کی منازل تو طے ہو چکی تھیں پروفیسر، صرف ایک آن تھی، ایک قسم تھی جو اب میرے قریب آنے سے روک رہی تھی، ورنہ یہ وحشی حسینہ جو مجھے قدیم دور کی یاد دلاتی تھی میری آغوش میں ہوتی۔ پھر اس نے اپنے لوگوں کی طرف رخ کر کے کہا، اے لوگوں، چلو میرے پیچھے پیچھے آؤ، وہ آ گیا ہے، احشیری کا قاتل آ گیا ہے۔ چشم تصور سے دیکھ لو، احشیری کی ناپاک لاش اس کے شہر کی گلیوں میں سڑ رہی ہے۔ ہاں، یہ اشتار کی پیشن گوئی ہے، ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا۔ اور اس کے ساتھی خوشی کے نعرے لگا رہے تھے۔ وہ سب اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور اشتار میرے ساتھ ساتھ اپنے گھوڑے پر آگے بڑھنے لگی۔ باقی لوگ اس سے 2 گھوڑوں کے فاصلے کے برابر پیچھے چل رہے تھے، صرف میرا گھوڑا تھا جو اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ تب راستے میں اس نے خوشی سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، تو نے اس سے کیا گفتگو کی سنہرے بدن والے؟ تو نے کون سے الفاظ میں ہمارا پیغام اس تک پہنچایا، اور اس نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ ہمیں بتا۔ عام انسانوں کی مانند وہ بھی ایک مغرور شخص ہے۔ اس کے سپاہی ناراض ہوئے اس بات پر کہ میں نے گھوڑے سے اتر کر اس کی تعظیم نہیں کی، لیکن اشتار، میں دوستوں سے محبت تو کر سکتا ہوں، شرکشوں کی تعظیم نہیں کر سکتا کہ یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ میں نے اسے یہ بات بتا دی۔ شاید وہ میری باتوں پر دل ہی دل میں ہنس ہی رہا تھا، لیکن شکر ہے اس نے یا اس کے کسی آدمی نے ان باتوں کو آزمانے کی کوشش نہیں کی۔ بالآخر میں نے بھی اسے ایک عام انسان سمجھ کر معاف کر دیا۔ مجھے تیرا خیال تھا، پھر میں نے اسے تیرا پیغام دیا اور وہ کسی قدر نرم ہو گیا۔
اس نے بے چینی سے اپنے دوست کی موت کا قصہ سنا اور پھر تجھے بلا بھیجا۔ اشتار پریشان نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میری خاموش ہونے پر اس نے سکون کی سانس لی، لیکن اس کے باوجود اس کے ذہن میں الجھنیں رقصاں تھیں۔ اسے شاید میری شمولیت سے خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ میں فاتح ہوں اور جھکنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ میں مین پال کے لیے بھی مصیبت بن سکتا ہوں اور وہ اپنی قوت بھول جائے گا، لیکن وہ مجھے جھکانا بھی نہیں جانتی تھی۔ ہم پہاڑوں سے اترتے رہے، تب وہ عجیب سے لہجے میں بولی، طاقت کے دیوتا، کیا میں تجھ سے ایک درخواست کرنے کا حق رکھتی ہوں؟ ضرور، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آخر کیوں؟ تو نے مجھے یہ حق کیوں دیا ہے؟ اس نے میری نگاہوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ کیونکہ تو میری پسندیدہ عورت ہے۔ اگر تو مجھے پسند کرتا ہے تو اب تک تو نے بزور طاقت مجھے حاصل کیوں نہیں کر لیا؟ تجھے تنہائیاں بھی نصیب ہوئیں، میں اپنے لوگوں سے دور بھی تیرے ساتھ رہی۔ میں کمزور عورت تجھے کیسے روک سکتی تھی؟ حسن کی رضامندی میری فطرت میں شامل ہے۔ میں نے کسی عورت پر آج تک جبر نہیں کیا۔ اگر میں رضامند ہو جاؤں تو مجھے اپنا لے گا۔ ہاں، میری آرزو ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے تجھے چاہنے لگی ہوں۔ سن، کسی مرد کی مجال نہیں ہے کہ وہ میرے بدن کی طرف بری نظر اٹھائے۔ میرے لوگ مجھے دیوی کی حیثیت دیتے ہیں، لیکن سن، میں تیری آغوش کی آرزومند ہوں۔ میں اپنا سب کچھ تیرے حوالے کر دینا چاہتی ہوں۔ اور یہ بھی سن کہ مجھے حکمرانی کی ہوس نہیں ہے، لیکن بوال کی موت کا انتقام میری زندگی کا مقصد ہے۔ اور جس وقت یہ مقصد پورا ہو جاتا میں خوشی سے جان دے دیتی، لیکن اب میرے دل میں ایک اور آرزو پیدا ہو گئی ہے، اور یہ آرزو مجھے بوال کے انتقام کے بعد بھی زندہ رکھے گی، اور وہ آرزو تیری ہے۔ ہاں، اس کے بعد کی زندگی تیرے لیے ہوگی۔ میں تیری آغوش میں مر جانا پسند کروں گی، لیکن میرے محبوب، میری قسم پوری کرنے میں میری مدد کر۔ مین پال مغرور ہے، اس کا غرور قائم رہنے دے۔ میرے لیے اس کی برتری تسلیم کر لے۔ گو تو اس سے عظیم ہے، اسے میرا دوست رہنے دے۔ میں پہلے ہی اشتار کی گفتگو کا مقصد سمجھ گیا تھا، لیکن اشتار کے جسم کی قیمت اس قدر بھی نہیں تھی کہ میں صدیوں کا بیٹا کسی انسان کی تعظیم کرتا، اسے خود سے برتر مان لیتا۔ ہاں، اس کے دوسرے ذرائع ہو سکتے تھے۔ چنانچہ میں نے اشتار سے کہا، تب تو مجھے اپنی فوجوں کے سب سے عقبی حصے میں چلے جانے دے، اور جس وقت تو اور تیرا لشکر مین پال کی تعظیم کر رہا ہو، میں چٹان کی آڑ میں پوشیدہ رہوں، اور جب تعظیم ختم ہو جائے تب سامنے آؤں اور خاموشی سے فوجوں میں شامل ہو جاؤں، اور پھر اس وقت تک سامنے نہ آؤں جب تک تو اپنا مقصد حاصل کر لے۔ یہی مجھ سے ممکن ہے اشتار، اور اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر تو اس پر بضد ہے تو یہی صحیح، لیکن ان دنوں تو اپنے دل پر میل نہ لائے گا۔ میں تجھ سے اقرار محبت کر چکی ہوں، اور تو سمجھتا ہے کہ تیرے دل کا میل مجھ سے گوارا نہ ہوگا۔ ہاں، تیرے اس اقرار سے مجھے مسرت ہوئی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ مشن پر رکاوٹ نہ بنوں، میں نے کہا۔ ہم پہاڑ کے دامن میں پہنچ چکے تھے، اور اب مین پال کا لشکر ہمارے سامنے تھا۔ ان لوگوں نے بھی ہمیں پہاڑ سے اترتے دیکھ لیا تھا۔ میں آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ دوسرے لوگوں نے مجھے جگہ دے دی تھی۔ وہ میری بے پناہ طاقت کا احترام کرنے لگے تھے۔ ایک طرح سے زلزلے کے بعد غار سے میں نے ہی ان کی زندگی بچائی تھی، ورنہ وہ مایوس ہو چکے تھے۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد میں لشکر کے آخری سپاہی سے بھی بہت پیچھے رہ گیا۔ یہاں سے میں ان لوگوں کی گفتگو نہیں سن سکتا تھا، تاہم انہیں دیکھ سکتا تھا۔ لشکر مین پال کے سیل عظیم کے نزدیک پہنچتا جا رہا تھا۔ میں نے ایک ایسی چٹان منتخب کر لی تھی جہاں میں رک جاؤں اور ان لوگوں کا نظارہ کر سکوں۔ بالآخر لشکر مین پال کے قریب پہنچ گیا۔ اشتار گھوڑے سے اتر گئی، اور اس کے ساتھ ہی تمام لشکری بھی اتر کر اس کے سامنے جھک گئے تھے۔ ہوائیں میری طرف چل رہی تھیں، اس لیے لشکروں کی آوازیں کسی قدر میرے کانوں میں پہنچ رہی تھیں۔ چنانچہ مین پال کی آواز سنی، ہمیں افسوس ہے ہمارے دوست کی بہن کہ ہم اس وقت تیرے سامنے آئے جب تو مصیبتوں کا دور جھیل چکی۔ ہمیں اپنی کوتاہی کا احساس ہے، اور یقیناً ہم تیرے سامنے شرمندہ ہیں کہ ہم بر وقت اپنے دوست کی مدد کو نہ پہنچے۔ یقین کر، جس وقت ہمارے کانوں میں بوال کی موت کی خبر پہنچی
تو ہمارے ہاتھ سے شراب کا جام چھوٹ گیا۔ ہم نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، لیکن اطلاع دینے والے نے کہا کہ یہ بالکل حقیقت ہے۔ تب ہم نے اس منحوس اطلاع دینے والے کا سر اپنے خنجر سے اتار دیا اور شراب کا جام اس کے خون سے بھر کر کہا کہ اس وقت تک شراب ہم پر حرام ہے جب تک ہم بوال کی موت کا بھرپور انتقام نہ لے لیں، ایسا انتقام جو ہمارے خون کی حدت سرد کر دے۔ بڑی خوفناک قسم تھی پروفیسر۔ اس سنگ دل انسان کے چہرے سے ہی میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اسے کر دکھائے گا۔ اشتار سیدھی کھڑی تھی، نہ جانے اس کے چہرے پر کیسے تاثرات تھے۔ پھر میں نے اشتار کی آواز سنی، عظیم مین پال، میں صرف تیرے انتظار میں زندہ تھی۔ ہاں، ورنہ اربیلا کے خون آشام مناظر دیکھنے کے بعد زندگی سے کوئی دلچسپی باقی نہیں رہ جاتی۔ ہاں، اگر تم میرے ذہن میں نہ ہوتا تو میں خود کو بے بس سمجھ کر موت کی آغوش اپنا لیتی، لیکن میں نے اپنی پشت پر تیرے ہاتھ کا وزن محسوس کیا۔ میں نے اپنے دل سے سوال کیا تو اس نے کہا کہ بوال کی موت رائے گاہ نہیں جائے گی، ابھی مین پال زندہ ہے۔ تب میں نے بوال کی لاش پر کھڑے ہو کر قسم کھائی، اور وہ قسم یہ تھی، میں بوال کے سرخ لہو کے عوض احشری کی لاش اس کے شہر آذر کی گلیوں میں گھسیٹوں گی، اور پھر اس پر سیاہ رنگ کے غلیظ کتے چھوڑ دوں گی، اور میں جس وقت تک ایسا نہ کر لوں گی زندگی کے تعیشات مجھ پر حرام ہیں۔ میں کوئی ایسا کام نہ کروں گی جو میرے لیے لذت آمیز ہو اور جس کا تعلق صرف میری ذات سے ہو۔ میں اپنی جوانی کے تقاضے بھی پورا نہ کروں گی، کسی مرد کی آغوش نہیں اپناؤں گی، اور اگر میں انتقام نہ لے سکی اور جس وقت خود کو بے بس تصور کیا تو اطمینان سے کسی پہاڑ کی بلند چوٹی سے نیچے چھلانگ لگا دوں گی۔ مین پال اشتار کے دہکتے ہوئے چہرے کو دیکھ رہا تھا، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور اس نے کہا، لیکن اب تو بے بس نہیں ہے اشتار، تیرے ساتھ مین پال کا عظیم لشکر ہے۔ کون ہے جو اس لشکر کے سامنے قدم جما سکے؟ تو سمجھ لے کہ تیری قسم پوری ہو گئی۔ مقدس مین پال عظیم ہے اور احشری کی موت برحق، اشتار لرزتی آواز میں بولی، اور پھر اس کے ساتھی گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ تب میں نے اپنا گھوڑا احتیاط سے چٹان کی آڑ سے نکالا اور فوج میں شامل ہو گیا۔ بلا شبہ مجھے کوئی نہ دیکھ سکا۔ تیرا وہ قاصد کہاں ہے اشتار جو بے حد بے باک اور انوکھی شخصیت کا مالک ہے؟ مین پال نے سب سے نازک سوال کر لیا۔ یقیناً اشتار کے چہرے پر اضطراب کے آثار پھیل گئے ہوں گے۔ وہ موجود ہے مین پال۔ وہ کون ہے؟ کیا اربیلا کا باشندہ ہے؟ وہ ہمارا پسندیدہ شخص ہے، مگر وہ ہمیں نظر نہیں آیا، مین پال نے گردن اٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ اربیلا کا باشندہ نہیں ہے مین پال، لیکن بلا کا بہادر اور بے حد وفادار ہے، تو اس کی شخصیت کو بالکل منفرد پائے گا، اشتار نے کہا۔ یقیناً اس نے ہماری تعظیم نہیں کی تھی، وہ خود کو ناقابل تسخیر سمجھتا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ اگر ہمارا لشکر اس پر حملہ کر دے تو وہ سورج چھپنے تک ان میں سے آدھوں کو قتل کر دے گا۔ کچھ بھی ہو اشتار، ہمیں اس کی یہ دلیرانہ گفتگو پسند آئی۔ بذات خود وہ کچھ بھی ہو، لیکن وہ ہماری آنکھوں میں بے باکی سے آنکھیں ڈال کر گفتگو کرنے والا پہلا شخص ہے۔ مگر وہ ہے کہاں؟ ایک بار پھر اس نے گردن اٹھا کر مجھے تلاش کیا، اور میں گھوڑے کو ایڑ لگا کر اس کے سامنے پہنچ گیا۔ آہا! مین پال نے تمسخرانہ نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بولا، احشری کے لشکر کے کتنے حصے کو تو نے اپنے لیے مخصوص کیا ہے جیالے؟ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، اور پھر میں نے سادے سے لہجے میں بولا، میں قتل کرتے وقت گنتی نہیں کرتا سردار۔ ہاں، میرے کشتوں کے انبار اتنے عظیم ہوتے ہیں کہ ان کی گنتی ناممکن ہے۔ خوب، مین پال ہنس پڑا۔ میں اس کے انداز کو محسوس کر رہا تھا، لیکن میں گرم خون والا نوجوان نہیں تھا کہ اس کے انداز سے سیخ پا ہو جاتا اور کوئی اقدام کر بیٹھتا۔ ہاں، عام حالات میں میں نے اسے جو کچھ کہا تھا اس کا عملی تجربہ بھی پیش کر دیتا، لیکن اشتار کی درخواست بھی سامنے تھی، اس لیے مسکرا کر رہ گیا۔ چنانچہ مین پال اشتار کی طرف متوجہ ہوا۔ میرے دوست کی نوجوان اور خوبصورت بہن، اگر تو میری منتظر تھی تو میں آ گیا ہوں، اور دیکھ میرے ساتھ لشکر عظیم ہے۔ میں احشری کی قوت کو فنا کر دوں گا، میں اسے ایسی سزا دوں گا جو ایک مثال بن جائے گی۔ ہمیں صلح مشورے کرنا ہے، چنانچہ کیوں نہ پہاڑوں کے اس طرف میدان میں ہم خیمہ زن ہو جائیں اور اس کے آگے بڑھیں۔ میرے مٹھی بھر نوجوان جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے،
گو مینپال کے عظیم لشکر لشکریوں جیسے نہیں ہیں، تاہم انہیں بھی لشکر میں شامل کر کے ان کی عزت افزائی کر۔ اشتار نے کہا، ٹھیک ہے، ہم نے انہیں خود میں شامل کر لیا۔ چنانچہ میں بھی کنیز ہوں، مجھ سے مشورہ نہ لیا جائے بلکہ مجھے حکم دیا جائے۔ اشتار نے کہا، اوہ نہیں اشتار، تو کنیز نہیں ہے، ہمارے دوست کی بہن ہے، ایک حسین شہزادی۔ ہم تیری عزت شہزادیوں کی طرح کریں گے، تیرا خیمہ ہمارے خیمے کے نزدیک ہوگا۔ مینپال نے کہا، اور پروفیسر، میں نے اس ادھیڑ عمر کے قوی ہیکل بوڑھے کی آنکھوں میں ایک عجیب کیفیت دیکھی۔ شاید اب وہ اپنے دوست کا انتقام لینے کے لیے اشتار کی مدد نہیں کر رہا تھا، بلکہ خود اشتار کا قرب اس کی توجہ حاصل کرنے کا خواہش مند تھا۔ ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ اشتار مجھے بھی پسند تھی اور اس بوڑھے جلاد کو بھی، لیکن دیکھنا یہ تھا کہ اشتار کیا فیصلہ کرتی ہے۔ اگر اس بوڑھے کے حق میں بھی فیصلہ کرتی تو مجھے کوئی خاص اعتراض نہیں تھا، یہ اس کا اپنا فعل ہوتا۔ ہاں، میں اپنی دلچسپیوں کے بارے میں غور کرتا کہ مجھے ان لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے یا یہاں سے آگے بڑھ جانا چاہیے، کیونکہ بہرحال میں اشتار کے ہمدردوں اور وفاداروں میں سے نہ تھا۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اشتار جو مجھ سے محبت کا اقرار کر چکی تھی مگر مصلحت کے تحت خود کو بوڑھے مینپال کے حوالے کر دیتی، تو میں اسے ان کے دعوے کا احساس دلاؤں گا اور پھر ان لوگوں کو چھوڑ کر آگے بڑھ جاؤں گا، اور اگر معاملات کوئی دوسرا رخ اختیار کرتے ہیں تو وہ میرے لیے دلچسپ ہوں گے۔ بوڑھے مینپال کو قتل کرنے میں مجھے کوئی تکلف نہیں تھا۔ لشکر آگے بڑھتا رہا، یہ میری حیثیت میں ایک نمایاں تبدیلی تھی۔ اس لشکر میں میری کوئی اہمیت نہیں تھی، میں ایک معمولی سپاہی سے زیادہ کچھ نہ تھا، اور پروفیسر، میری زندگی کا یہ نیاپن پسند آ رہا تھا۔ دوسرے سپاہیوں کی مانند میں بھی چلتا رہا اور ہم طویل و عریض میدان میں پہنچ گئے۔ مینپال کا لشکر ہر ساز و سامان سے آراستہ تھا۔ اشتار کے آدمیوں کو ان میں تقسیم کر دیا گیا اور بعض خیموں میں دو دو آدمی گزارا کرنے لگے۔ درمیان میں اشتار اور مینپال کا خیمہ تھا۔ اشتار اس دوران مینپال کے ساتھ رہتی تھی اور بظاہر میری طرف متوجہ بھی نہیں تھی۔ میں بھی مینپال کے ایک عام سپاہی کے ساتھ ایک خیمے میں فروکش تھا۔ میرا ساتھی درمیانی عمر کا ایک آدمی تھا، تندرست و توانا اور جنگجو۔ میدان میں شام ہو گئی۔ مینپال کے لشکر کھانے پینے کی تیاری کرنے لگے، میں بھی ان کے ساتھ مصروف تھا۔ پھر میں نے اور میرے ساتھی نے ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ میرا ساتھی، جس کا نام الوہا تھا، بار بار میری طرف دلچسپ نگاہوں سے دیکھنے لگتا تھا۔ کھانے کے بعد اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا، تو تم بھی ان شکست خوردہ لوگوں میں سے ہو جنہوں نے عشیری سے شکست کھائی ہے؟ نہیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر بول کے لشکر میں شامل ہوتا تو اسے شکست نہ ہوتی۔ خوب، میں نے تمہاری باتیں اس وقت بھی سنی تھی جب تم پہلی بار قاصد کی حیثیت سے آئے تھے۔ تمہارے جسم کا رنگ عجیب ہے۔ ہاں، میری فطرت بھی عجیب ہے، میں نے کہا۔ کہ تم کسی نمایاں خصوصیت کے حامل ہو؟ یقیناً۔ کیا تم بے حد طاقتور ہو جیسا کہ تمہارے جسم سے ظاہر ہے؟ تمہارا خیال درست ہے۔ تب تم صبح کی ورزش میں بہلوم کو للکار دینا تاکہ تمہارے ذہن سے یہ خیال ہمیشہ کے لیے نکل جائے۔ بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں اور چہرے میں مضحکہ اڑانے والی مسکراہٹ تھی، لیکن میں نے سکون سے اس کے الفاظ سنے اور پھر اسی سکون سے پوچھا، بہلوم کون ہے؟ پہاڑ۔ پورے لشکر میں اس سے زیادہ مضبوط نوجوان نہیں ہے، وہ بیک وقت 8 آدمیوں کو پچھاڑ دیتا ہے۔ تو بوڑھے، تم میری طرف سے بہلوم کو شکست کا پیغام دے دینا۔ اپنی بات کے ذمہ دار تم خود ہو، بوڑھے نے کہا، اور بہلوم کی موت کے ذمہ دار تم ہو، میں نے جواب دیا۔ خوب خوب، ویسے تمہاری باتیں دلچسپ ہوتی ہیں۔ بہلوم کی ایک بری عادت ہے، وہ اس شخص کو زندہ نہیں چھوڑتا جو اسے للکارنے کی جرت کرے۔ ہاں، اس وقت وہ مجبور ہوتا ہے جب مینپال اسے حکم دیتا ہے۔ تاہم کل کی صبح تمہاری اجازت سے میں تمہارا نام پکاروں گا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، اور دل میں سوچا کہ کچھ تفریح رہے۔ اشتار تو میرے بارے میں بخوبی جانتی ہے، لیکن مینپال کو بھی تو کچھ معلوم ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں ایک اور خواہش جاگی، کیا میں اشتار اور مینپال کی گفتگو نہ سنوں؟ دیکھوں تو صحیح اشتار مینپال کی دوستی کی کیا قیمت ادا کر رہی ہے، اور اگر انتقام کی آگ میں جل مرنے کے لیے مجھ سے کیے ہوئے وعدے سے پھر گئی
اور اس نے خود کو مین پال کی آغوش میں دے دیا ہے تو پھر ان دونوں کی موت واجب ہے۔ ہاں پروفیسر، پہلی بار میرے دل میں رقابت کے جذبات پیدا ہوئے تھے۔ نہ جانے یہ تبدیلی میرے اندر کیوں آئی تھی۔ اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ یہاں اشتار کے علاوہ کوئی دوسری عورت نہیں تھی، اور بہرحال اشتار ایک بھرپور عورت تھی جو مجھے پتھروں کے دور کی لڑکیوں کی یاد دلاتی تھی۔ چنانچہ جب میرا ساتھی لیٹ گیا اور اس کے حلق سے کٹے ہوئے بکرے کی سی آوازیں ابلنے لگیں تو میں خاموشی سے باہر نکل آیا۔ ماحول پرسکوت تھا۔ مین پال کے لشکری خیموں کے بیرونی حصوں پر پہرا دے رہے تھے۔ اندرونی حصار میں پہرے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی گئی تھی۔ چنانچہ مجھے مین پال کے خیمے تک کا راستہ طے کرنے میں کوئی دقت نہ ہوئی۔ یوں بھی اندھیری رات تھی۔ مین پال کے خیمے کا دروازہ بندھا ہوا تھا۔ اس میں تاریکی تھی، لیکن اس کے نزدیک ہی اشتار کے خیمے سے روشنی چھن رہی تھی اور اندر سے گفتگو کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اس لیے میں اسی خیمے کی پشت پر پہنچ گیا۔ میں نے خیمے کے عقب میں کوئی ایسا سوراخ تلاش کرنے کی کوشش کی جس میں اندر جھانک سکوں، لیکن کوئی سوراخ موجود نہ تھا۔ تاہم کپڑے سے بنے ہوئے خیمے میں سوراخ بنا لینا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ میرے تیز خنجر نے آنکھ کی راہ ہموار کر دی اور میں نے اندر کا منظر دیکھا۔ اشتار ایک زرنگار کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی اور مین پال کی لمبی ستون نما ٹانگیں میرے قریب ہی نظر آ رہی تھیں۔ اشتار کی گردن جھکی ہوئی تھی اور مین پال کہہ رہا تھا، بوال ہمارا گہرا دوست تھا، نیکیوں کا شہنشاہ۔ کاش ہم اس سے بے خبر نہ رہتے، کاش وہ زندہ ہوتا۔ اگر وہ زندہ ہوتا اشتار، تو ہمیں اس سے اپنے دل کا حال کہنے میں عار نہ ہوتا، اور ہمیں یقین ہے کہ وہ ہمارے چہرے پر مایوسی کی شکن دیکھنا کبھی پسند نہ کرتا۔ اشتار سوالیہ انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ تم نہیں سمجھی اشتار، ہم تمہیں اس وقت سمجھا کر یہ احساس نہیں دلانا چاہتے کہ ہم تمہاری مجبوری سے کوئی ناجائز فائدہ اٹھانے کی فکر میں ہیں۔ میں جاننا چاہتی ہوں عظیم مین پال، اشتار کی آواز ابھری۔ ہم قصوروار نہ ہوں گے اشتار، کیونکہ تم نے خود ہمارے دل کا حال جاننے کی کوشش کی ہے۔ مجھے تجسس پیدا ہو گیا ہے مین پال، آخر تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ اشتار نے کہا۔ جب ہم بوال سے جدا ہوئے تھے، ہم نے جب آخری بار اسے دیکھا تھا تو بھی ہماری نگاہوں میں آئی تھی، لیکن اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جوان ہو کر تو ایسی تباہ کن بن جائے گی۔ ہم تیرے حسن سے بے حد متاثر ہیں اشتار۔ ہم نے تجھے پہلی بار دیکھا تو ہم حیران رہ گئے۔ ہمیں گمان بھی نہ تھا کہ ان پہاڑوں میں لال بدخشاں پوشیدہ ہے، اور پھر ہمارے دل میں تیری محبت پیدا ہو گئی۔ ہم تجھے اپنی ملکہ بنانا چاہتے ہیں، ہم تجھے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تب میں نے اشتار کی شکل دیکھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے بوڑھے مین پال کی شکل دیکھ رہی تھی۔ بھلا اس کا اور اس بوڑھے کا کیا جوڑ تھا؟ لیکن بادشاہ بوڑھے نہیں ہوتے، وہ نوجوان رہتے ہیں، اور نوجوان لڑکیوں پر اپنا حق سمجھتے ہیں۔ اس لیے مین پال کے ذہن میں بڑھاپے کا گمان بھی نہ تھا۔ پھر اشتار کے چہرے پر الجھن پیدا ہو گئی، اور میں یہ الجھن بخوبی پہچانتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس وقت اس کی نگاہوں میں میرا تصور ہے، اسے اپنا وعدہ یاد ہے، اور وہ بخوبی دیکھ رہی ہے، جبکہ وہ میری حیثیت سے بخوبی واقف تھی۔ اور پروفیسر، جو لڑکی مجھ سے واقف ہو جائے شاید زندگی بھر دوسرے مرد کا تصور نہ کرے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اشتار کو بھی خیال ہوگا کہ اگر اس نے مین پال سے صاف صاف انکار کر دیا کہ وہ بحیثیت مرد اسے قبول نہیں کر سکتی، تو مین پال اس کی مدد کرنے سے انکار کر دے گا۔ نہ صرف انکار کر سکتا ہے، بلکہ عین ممکن ہے کہ وہ اسے اس دوران میں گرفتار کر کے واپس لوٹ جائے اور اپنی حرم میں ڈال لے۔ وہ طاقتور تھا، اسے کون روک سکتا تھا؟ چنانچہ میں خوب غور سے اشتار کی کیفیت کا جائزہ لیتا رہا، اور میرے کان اس کی آواز کا انتظار کرنے لگے۔ تب اشتار کی آواز ابھری، آہ عظیم مین پال، کون عورت ہوگی جو تیری آغوش میں آنا پسند نہ کرے گی؟ کون تجھ جیسے عظیم شہنشاہ کو ٹھکرانے کی جرت کرے گی؟ میں بھی ایک عورت ہوں، لیکن بوال کی خون آلود لاش پر کھڑے ہو کر میں نے عہد کیا تھا کہ جب تک عشیری کی آش اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں، جب تک اس کے خون سے غسل نہ کر لوں، اپنے دل کی ہر خواہش کو سلا دوں گی، اور اگر کبھی یہ مقدس عہد ٹوٹا تو خنجر اپنے پہلو میں بھونک لوں گی۔ چنانچہ تجھے انتظار کرنا ہوگا مین پال عظیم بادشاہ، میرا عہد پورا ہونے دے۔ اس وقت میں تجھے اپنے فیصلے سے آگاہ کر دوں گی۔
اور اس وقت تو دل کی مراد پوری کر سکے گا۔ اگر تو مجھے یہ مہلت نہیں دے گا تو میں تجھے اجازت دیتی ہوں کہ اپنا خنجر نکال اور میرے پہلو میں اتار دے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے اشتار، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تیری طلب تو میرے جنون کو تیز کر دے گی۔ میں نے تجھ سے یہ کب کہا کہ مجھے تیری شرط منظور نہیں ہے؟ مین پال نے کہا، اور میں نے ایک گہری سانس لی۔ میں سمجھ گیا کہ موزور گھوڑا رام ہو گیا ہے اور اشتار کامیابی سے اسے ٹال چکی ہے۔ ہر چند کے ایک الجھن پیدا ہو گئی تھی، لیکن میں کس لیے تھا؟ اس وقت جب عاشیری کے لشکر کو شکست ہو جائے گی اور اس وقت جب مین پال اپنا حق طلب کر لے گا تو میں سامنے آؤں گا اور تب میں اس بوڑھے گیت کو بتاؤں گا کہ اشتار کا قاصد کیا ہے۔ ہاں، مجھے اطمینان ہو گیا کہ اشتار مجھ سے بدعہدی پر آمدہ نہیں ہے۔ وہ عہد کی پابندی کرے گی کیونکہ وہ مین پال کی محبوبہ ہے اور میں اس کا محبوب ہوں۔ چنانچہ میں جس خاموشی سے یہاں تک آیا تھا اسی خاموشی سے واپس اپنے خیمے میں آ گیا۔ کٹا ہوا بکرا ابھی تک چیخ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس کی گردن پر پاؤں رکھ کر اسے جان کنی سے نجات دلا دوں، لیکن پھر میں نے اسے معاف کر دیا۔ کیا فائدہ ایک بے گناہ کی زندگی لے کر؟ پھر میں اس کی کریہہ آوازوں کو نظر انداز کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا۔